بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 3 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہم انشاءاللہ مذکر اور مؤنث کو آج سیکھیں گے کہ قرآن پاک کو پڑھتے وقت مذکر لفظ کون سا ہوتا ہے اور مؤنث لفظ کون سا ہوتا ہے۔ انگلش میں مذکر کو میل کہتے ہیں اور مؤنث کو فیمیل کہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مذکر پہ بات کرتے ہیں کہ مذکر کو کس طرح پہچانا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا بائی ڈیفالٹ، یعنی کہ بائی ڈیفالٹ آپ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ جو ہوتے ہیں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ مذکر ہی ہوتے ہیں، جب تک کہ کوئی ایسی بات یا ایسا کوئی دلیل نہ آ جائے کہ وہ اس کو مؤنث میں کر دے، مؤنث میں ثابت کر دے۔ جب تک اس کا مؤنث ثابت ہونا ثابت نہ ہو جائے تو تب تک ہر اسم کو مذکر ہی سمجھا جائے گا۔ مثلا محمد مذکر اسم ہے، زید مذکر اسم ہے، رجل مذکر اسم ہے، ماء مذکر اسم ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو ان میں نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا یہ ڈیفینیٹلی بائی ڈیفالٹ کیا ہیں، مذکر ہیں۔ جیسے قلم جدار جمل، قلم ایک قلم، جدار ایک دیوار، جمل اونٹ، تو یہ سارے کے سارے مذکر نام ہے، تو یہ مؤنث نہیں ہے۔ آگے مؤنث فیمیل۔ عربی زبان میں مؤنث کے بارے میں کافی زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے کہ مؤنث لفظ کو پہچاننے کے کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ چیدہ چاند ایک پڑھیں گے تاکہ ہم قرآن پاک میں جہاں بھی مؤنث لفظ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے پہچان سکیں کہ یہ مؤنث لفظ ہیں۔ تو اس کے سادہ سی ہم تعریف کرتے ہیں کہ مؤنث وہ ہوتا ہے کہ جس میں تانیث کی کوئی علامت پائی جائے، تانیث بھی مؤنث کو ہی کہتے ہیں، کہ جس میں فیمیل کی کوئی علامت پائی جائے وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ مثلا فاطمہ یہ فاطمہ ایک آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے نام فیمیل نام ہے۔ امراتن اس میں جو ہے وہ آخر پہ گول تا علامت ہے۔ بنتن بیٹی، ترجمے کے لحاظ سے یہ بھی مؤنث ہے، تو ان میں علامات پائی جاتی ہیں تانیث کی۔ علامات تانیث پہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو مؤنث لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کن کن علامتوں سے پہچان سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کے جو ہے وہ تانیث والا یا مؤنث لفظ ہوگا، اس کے آخر میں یہ والی تا ہوگی جو گول تا اس کو کہتے ہیں، تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، اور سرکولر تا بھی اس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ تو تائے تانیث گول تا یہ جس اسم کے بھی آخر میں ہوگی تو وہ اسم مؤنث تصور کیا جائے گا۔ مثلا حفصہ جو ہے یہ ایک مؤنث اسم ہے۔ نمبر 2، یہ کھڑی زبر، الف مقصورہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کھڑا زبر۔ تو الف مقصورہ یا کے ساتھ جس اسم کے آخر میں بھی آئے گا تو وہ اسم مؤنث ہوگا۔ مثلا صغرا، ذکرا، تو یہ اسماء جو ہیں 2 میں نے سامنے آپ کے مثالیں لکھی ہیں، تو یہ مؤنث کی مثالیں ہیں۔ پورے قرآن میں لفظ کے آخر میں کہیں بھی گول تا آ جائے یا دوسری علامت کھڑا زبر آ جائے یہ یا کے ساتھ، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اسم کیا ہے، مؤنث ہے۔ نمبر 3، تیسری علامت الف مد آ اور آگے حمزہ، اس کو الف ممدودہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ والی علامت اگر آ جائے کسی بھی اسم کے آخر میں تو پھر وہ اسم مؤنث تصور کیا جائے گا۔ مثلا حمراء، صحراء، تو یہ دونوں اسم جو ہیں یہ مؤنث ہیں۔ 3 علامات ہو گئیں، تا، گول تا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ اچھا، اب جو ہے کچھ نام جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عربی میں مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں، وہ تو تھی علامات۔ اب ہم ناموں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کچھ نام جو ہوتے ہیں وہ
ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، چاہے ان میں علامت تانیث پائی جائے چاہے نہ پائی جائے۔ مثلا ہواؤں کے نام، عربی میں ہواؤں کے جتنے بھی نام بنیں گے وہ سارے کے سارے مؤنث استعمال ہوں گے۔ مثلا ریح، حاصبا، باد، یہ ہواؤں کے 3 نام لکھے ہیں، یہ مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن بائی ڈیفالٹ یہ مؤنث ہی استعمال ہوں گے۔ شراب کے نام، مثلا خمر، شراب۔ آگ کے نام، مثلا جہنم، نار، لظا، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ انسانی اعضاء کے نام جو 2 ہیں، یعنی مثلا 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، تو جو انسان کے 2 اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث استعمال ہوں گے۔ عین، یہ مؤنث اسم ہے کیونکہ آنکھ اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں، اور آنکھیں 2 ہوتی ہیں۔ یدن، ہاتھ، قدم، پاؤں۔ آگے مؤنث کی مزید مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے مؤنث کو سمجھ سکیں۔ عائشہ تو عورت کا نام ہے، اس میں علامت تا ہے۔ صفراء، اس کا مطلب ہوتا ہے زرد، اور اس میں علامت تانیث الف ممدودہ، یعنی کہ الف اور حمزہ اینڈ پہ آ گیا۔ بقرۃ، گائے، یعنی اس کے آخر میں جو ہے وہ تائے تانیث علامت ہے۔ سعیر، آگ کا نام، ہم نے پڑھا کچھ نام جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو سعیر جہنم کا نام ہے تو یہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوگا۔ خضراء، الف ممدودہ اینڈ پہ ہے، یعنی کہ الف اور حمزہ۔ شہداء، الف ممدودہ اینڈ پہ ہے، گواہ، تو اس لیے یہ بھی مؤنث ہے۔ وسطیٰ، اس کے آخر پہ جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، یعنی کہ الف مقصورہ ہے، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ حاویۃ، آگ کا نام، اس کے آخر پہ گول تا ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ کبریٰ، اس کے آخر پہ جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، یعنی الف مقصورہ ہے، تو یہ بھی مؤنث نام ہے۔ صرصر، ہواؤں کا نام، ہم نے پڑھے تھے کہ کچھ نام ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اس میں حالانکہ علامت نہیں ہے کوئی تانیث کی، لیکن یہ بھی مؤنث استعمال ہوگا۔ اذن، کان، کیونکہ کان 2 ہوتے ہیں، باڈی کے وہ پارٹس جو 2 ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو سرسرن بھی مؤنث ہے، اذن بھی مؤنث ہے۔ رجل، ٹانگیں، یہ بھی مؤنث نام ہے کیونکہ ٹانگیں بھی 2 ہوتی ہیں انسان کی۔ تو یہ تھا آج کا جو سبق ہے، بس اتنا ہی۔ ہم نے آج کے سبق میں جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کے بارے میں پڑھا کہ مذکر وہ ہوتا ہے جس میں علامت تانیث نہ پائی جائے، اور مؤنث وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی علامت تانیث پائی جائے۔ اور 3 میجر علامات ہیں، بڑی علامات ہیں اسم کو پہچاننے کی کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ تو مؤنث کی 3 علامات جس میں ہوں گی وہ اسم ڈیفینیٹلی مؤنث ہوگا قرآن پاک کی تلاوت کے وقت۔ پہلی علامت یہ ہے کہ آخر میں گولتا ہو، دوسری علامت یہ ہے کہ آخر میں الف مقصورہ ہو یعنی کھڑا زبر، تیسری علامت یہ ہے کہ آخر میں جو ہے وہ الف ممدودہ یعنی کہ الف اور حمزہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ہواؤں کے نام، اور اسی طرح جہنم کے نام، اور اسی طرح شراب کے نام، اور باڈی پارٹس کے وہ 2 اعضاء کہ جو وہ اعضاء جو 2 ہیں وہ بھی ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔